اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قطر اور ترکی کے تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان ایک سیز فائر ڈیل یا ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہے. اس معاہدے پر کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, کتنا نہیں, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, یہ حالات کیسے بنے, اسی پہ ہم بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ پاکستان سے فیاض محمود ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ فیاض. پاکستان اور افغانستان ان کے حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ مطلب انڈیا ایک طرف سیلیبریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور افغانستان کے اپنے لوگ اپنا مقدمہ لڑے نہ لڑیں, انڈیا اور انڈین چینلز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ تباہی ہو گئی ہے, وہ تباہی ہو گئی ہے. پاکستان کی کہانی کس نے سنانی ہے کہ پاکستان میں جو ہزاروں جانیں دہشت گردوں نے لی ہیں, وہ پاکستان اپنا مقدمہ کیسے دنیا کو پریزنٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ صورتحال انفولڈ ہوئی. اسلام آباد میں آپ یقیناً موجود ہیں, کیا تشویش پائی جاتی ہے اور کیا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ نیلم, آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, آپ کے ایک ہی سوال میں مختلف پہلو ہیں, تو ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں, اس وقت پاکستان اور افغانستان یہ دو نیبرنگ اور بردرز کنٹری ہیں, اور ان کا جو ہے آج کا رشتہ نہیں ہے, بڑے ہی پرانا ایک رشتہ ہے, لیکن اس میں دراڑ آئی ہے اور اس کی وجوہات ہیں, اور اس کی وجوہات بڑی سمپل اور سادہ سی ہیں, اور اس کی رسپانسبلٹی بھی جو طالبان رجیم ہے اس کے اوپر آتی ہیں. دیکھیں, پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے, ان کے لیے اپنے دروازے اوپن کیے, وہاں پر پاکستان میں لاکھوں مہاجرین کو پناہ دی, ان کے لیے بالکل اوپن کر دیا اپنے کنٹری کو. میرے خیال میں کوئی بھی ملک ایسے نہیں کرتا. اب جو بھارت اور افغانستان ایک دوسرے کی محبت میں واری واری جا رہے ہیں, کیا کبھی آپ نے سنا کہ جن افغان مہاجرین کو اب یہاں سے ملک چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے, کبھی بھارت نے کہا ہو کہ ان مہاجرین کو واگا بارڈر کراس کرا کے آپ بھارت میں بھیج دیں؟ وہ کبھی بھی نہیں کہتے. لیکن افغان جو رجیم ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے ہیں. یہ بات جو ہے کسی کو ہضم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پراکسی کا ایک رول ادا کرنے کے اوپر وہ آ چکے ہیں. یہ افغانستان کی ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے. یہ جو بھی ان کے خلاف آتا ہے یہ ان کے خلاف لڑتے رہتے ہیں, جب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کرائے کے قاتل ثابت ہوئے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 2021 میں جب گورنمنٹ تبدیل ہو گئی, رجیم نے قبضہ کر لیا وہاں پر, اور اس کے بعد یہ مختلف دھڑے آپس میں مل گئے, اور دھڑوں نے مل کر ایک وہاں پر حکومت, پوری حکومت قائم کر دی. اب تب سے لے کے جو ٹی ٹی پی ہے, قلعدم تحریک طالبان, اور انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی, اور پاکستان گاہے بگاہے بار بار اس پہ کہتا رہا, بلکہ پیچھے ڈیٹا تک شیئر کر دیا گیا کہ کتنی بار کیا گیا, مطلب 800 مرتبہ, 1000 مرتبہ میٹنگز ہوئیں, ملاقاتیں ہوئیں. تو اس نے مطلب ڈیلی جو ہے کبھی احتجاج ریکارڈ کروایا پاکستان نے. افغانستان کو حکومت کو بار بار جو رجیم, جو طالبان رجیم ہے, ان کو باور کروایا کہ آپ کے کنٹری سے پاکستان میں یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں تو آپ کریں. لیکن انہوں نے اس کو کرنے کی بجائے, اس کو روکنے کی بجائے وہ ان کو سپورٹ شروع کر دی, اور اس کے بعد جو رہی صحیح کسر نکال دی. جو انہوں نے بھارت کا دورہ کیا امیر متقی نے, وہاں پر جا کے جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اتنی غیر ضروری, اور وہ سٹیٹمنٹ تھی جن کی میرے خیال میں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن وہ وہاں پر بھارت کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کچھ کر گئے. تو جس سے ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات. فیاض, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی بات بھی ہو رہی ہے کہ انڈیا اور جو افغان طالبان ہے, افغان رجیم جو ہے, اس کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن یہ جو قربتیں بڑھنا ہے یہ پاکستان سے زیادہ مسئلہ انڈیا کے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو اس کی اتنی فکر نہیں ہے. یہ حالات خراب ہوئے اور اس میں بہت سارا جھوٹ کا جو سمندر تھا نیوز کے حوالے سے, وہ انڈیا کے اور افغان سوشل میڈیا پر استعمال کیا گیا. فیاض, میں آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور افغان رجیم جو ہیں طالبان کی وہ قریب آ گئے ہیں, لیکن اس کا پاکستان کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نقصان ہونا چاہیے, کیونکہ طالبان کے ساتھ جس نے بھی دوستیاں کی ہیں, دوستی کی پینگیں بڑھائی ہیں, اس کا ہی نقصان ہوا ہے ان دا لانگ رن.
تو وہ پاکستان کو آئی تھنک اس پہ کوئی مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے. طالبان جس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملائے, اپنے حد تک پاکستان کیسے روک سکتا ہے یہ جو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے, جو مسلسل انوالومنٹ ہو رہی ہے, اور پھر ایسی فضا کریٹ کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان نے کوئی زیادتی کی ہے افغانستان کے ساتھ تو اب وہ ریونج لے رہے ہیں. یہ جو ایک فیک امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید افغان کے لوگوں کا جو سارا دکھ اور درد ہے وہ صرف پاکستانی گورنمنٹ کے چند فیصلوں کی وجہ سے ہے. وہ رشیا جو یہاں پہ 20 سال رہا, جس کے ساتھ لڑتے رہے, جس کی وجہ سے پورا افغانستان کا جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کلچر اور افغان سرزمین کو نقصان پہنچا, وہ رشیا کے ساتھ دوستی ہے. وہ امریکہ, وہ نیٹو فورسز جو یہاں پر موجود رہیں, امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا ہے, اور اس معاہدے کے نتیجے میں وہ تو اپنا اسلحہ بھی ان کو دے گئے ہیں جو جگہ جگہ استعمال ہو رہا ہے. تو پاکستان سے کیا خاص مسئلہ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ہے وہ بھارت ہے, اور یہ اس وقت ان کی پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بھارت کو کیا غصہ ہے؟ بھارت کو وہی 7 اور 8 مئی کی جو درمیانی شب, اس کے بعد جو آپریشن بنیان مرصوص میں جو ان کو پھینٹی لگائی گئی, وہ خود تو ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اس کا بدلہ لے سکتے. وہ آپریشن سندور 2 اور نہ جانے کیا کیا وہ جو ہے فلسفی اور خیالی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن جب پاکستان نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا وہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, بلکہ پوری دنیا یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ پاکستان اتنا سخت جو ہے وہ رپلائی دے گا. اور اس کے بعد پوری دنیا اس ٹائم تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کی جو فورسز نے جس طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اس کی ایگریشن کا, تو اس کا تو اب جو ہے جواب جو ہے کوئی نہیں ہے. تو اب شاید یہی وجہ ہے کہ جو اپنی وہ خفت جو مٹانے کے لیے جو بھارت کو اپنے چہرے پہ ملنی پڑی شکست کی صورت میں, اب ظاہر ہے وہ ڈائریکٹلی تو نکال نہیں پایا. تو اب اس نے کیا کیا, اپنی جو پراکسیز ہیں اس علاقے کی ان کو سرگرم کر دیا, ان کو ایکٹیویٹ کر دیا. تو اس کے لیے سب سے جو موضوع ان کو امیدوار ملے وہ یہ طالبان رجیم تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان رجیم ان کو بار بار سمجھایا, بار بار کہا گیا کہ بھائی یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, آپ اس کو بار بار کراس نہ کریں. اور اس کے بعد جب نہیں کیا تو پھر پاکستان نے جا کے افغانستان کے اندر کارروائی کر دی. اب یہ ایک بات ضرور طے آ چکی ہے, اور پاکستان نے جو لوگ کہہ رہے تھے جی پاکستان پہلے مذاکرات کرتا, تو دیکھیں پہلے تو وہ کسی بات پر آ ہی نہیں رہے. پاکستان نے بہت سی ان سے باتیں کی, بہت کچھ ان کو پیار سے سمجھایا, لیکن وہ نہیں مانے. جب پاکستان نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور پاکستان یہ اپنا حق جو ہے رکھتا تھا اپنے ملک کی, اپنی ساورینٹی کا, اپنی جو خود مختاری کا, اپنی ڈیفنس کا, تو وہ پاکستان نے اپنا حق استعمال کیا جو اقوام متحدہ اجازت دیتا ہے. تو اس کے بعد جب پاکستان نے اپنا حق استعمال کیا, جب افغان رجیم کو بہت بڑا لاس اٹھانا پڑا, ان کو ان خوارج کو جو ہے جان سے ہاتھ دھونے پڑے, ان لوگوں کو جو ٹھیک ٹھاک مالی جانی ہر قسم کا جب نقصان ہوا, وہ اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. وہاں پر پاکستان اپنے فلیگ لگائے. اس کے بعد جو پاکستان نے جس طریقے کی بڑی جو ہے ایکوریٹ قسم کی کارروائیاں کی, جیسے سویلینز کو بچایا گیا اور صرف جو ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے انہی کو ہی ٹارگٹ کیا گیا, تو اس سے ایک تو افواج پاکستان کی جو ایکوریسی ہے وہ ایک بار پھر ثابت کر دی گئی. جیسے بھارت کے خلاف کارروائی کی گئی تو تب بھی ان کی جو ملٹری انسٹالیشن تھی, ان کے طیارے تھے, انہی کو صرف ٹارگٹ کیا گیا, جو سویلینز تھے ان کو بچا کر کارروائی کی گئی. تو یہاں پر بھی پاکستان ایک پورا پروفیشنلی جو آرمی ایک پروفیشنل انداز میں صرف انہی جگہوں کو, انہی جو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو دہشت گردوں کے زیر استعمال تھی, اور اس میں ظاہر رجیم کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا. جس کے بعد پھر وہ بھاگے اور انہوں نے جو مسلم ممالک ہیں, جس میں خاص کر اگر ہم بات کریں قطر کی اور اس کے بعد ترکیہ کی, لیکن اس دوران انہوں نے ملائیشین پرائم منسٹر سے بھی رجوع کیا, ان سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان سے جو ہے معاملات طے کروائیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایک سو کالڈ قسم کا رپلائی دیا پاکستان کو, تو اس کے فوری بعد انہوں نے اگلے 10 منٹ بعد ہی ایک نئی ٹویٹ کر دی ذبیح اللہ مجاہد نے, اور اس نے یہ کہا کہ جی ہم تو آپریشن اپنا روک چکے, ہم نے جواب دے دیا, اب پاکستان کارروائی نہ کرے تو ہم مزید نہیں کریں گے. مطلب ان کی سانسیں اسی وقت ہی اکھڑ گئی تھیں, لیکن اس ٹائم پاکستان جو اس نے کارروائی کی, جس طریقے سے ان کو بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا جو لاس پہنچایا, ان کو نقصان پہنچایا, اس نے وہ طے کر دیا تھا. فیاض یہ بتائیے گا کہ یہ جو بارڈر والا معاملہ ہے, یہ ڈیورنڈ لائن کو نہ ماننے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر جو متنازع بیانات دیے جا رہے ہیں اس کو پاکستان کس طرح سے ٹیک اپ کرے گا؟
क्योंकि बार बार इस तरह के बयानात आना मुख्तलिफ गिरोहों की जानिब से, धड़ों की जानिब से, इस पे पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि मज़ीद क्लैरिटी के साथ बात करे, क्योंकि फिर वो प्रेस रिलीज़ वगैरह भी शेयर होती रहीं। कतर की भी हुई कि इसमें बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सऊदीया ने जो की उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो उसको कैसे पाकिस्तान मेक श्योर करेगा कि वो जो एक गलत फहमी या एक कोई खुश फहमी पाली हुई है अफ़गान तालिबान की रजीम ने, वो भी दूर की जा सके? अब बिल्कुल दूर की जा सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान में ए है वो अफगानिया ही है। और अगर ये समझते हैं कि वो एक ख्याली लकीर है, तो फिर तो हम अपने ही मुल्क में जाके कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर तो अफगानिस्तान को एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। अगर हम उनके सूबों में वहाँ पर जाके कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर तो हम अपने ही मुल्क में कार्रवाई कर रहे हैं, फिर मसला क्या है? फिर तो मसला ख़त्म हो जाता है। तो ये जब लकीर खींची गई थी, ड्यूरेंट थे उस टाइम ब्रिटिश, और उन्होंने उस टाइम जब इसको पूरा जो किया, उसके बाद ये एक तस्लीम शुदा इंटरनेशनल ये लाइन है, ड्यूरेंट लाइन। और उसके बाद इसको न सिर्फ अफगानिस्तान तस्लीम कर चुका है, पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है। ये तो अब सिर्फ अपने लोगों को अपनी खिफत को मिटाने के लिए इस तरह की जो है वो चोंचले छोड़ दिए जाते हैं, वो फुलझड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं, ताकि लोगों का जो माइंड है वो किसी दूसरी तरफ लगाया जाए। देखें, इस वक्त जो अफगान अवाम है वो इस रजीम से तंग आ चुकी है। वहाँ पे ख़वातीन को आप बाहर नहीं निकल दे रहे, आप उनकी एजुकेशन के ऊपर बैन लगा के बैठे हुए हैं, आप इंटरनेट सर्विसेज बंद करके बैठे हुए हैं। देखें, ये बड़ा मसला है। मैंने जब ये इंटरनेट वाली बात आई तो मैंने इस पर खुल के लिखा भी और बोला भी। मैंने कहा ये तो बड़ा एक नुकसान है। आपके नेबर में एक ऐसा कंट्री है जो आज भी उस दौर में रह रहा है जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर ना वो तालीम हासिल करेंगे, ना वो पढ़ेंगे, ना वो रोजगार हासिल करेंगे, तो ज़ाहिर है वो फिर इसी तरह की ही सरगर्मियों में इन्वॉल्व होंगे, जिसका ये जो आप ख़वातीन वाली बात कर रहे हैं ना, ये उनकी सिर्फ अफगान ख़वातीन के लिए उनकी ये पॉलिसी सख्त है। बाकी दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं तो वो ख़वातीन जर्नलिस्ट से भी उनका इंटरेक्शन हो रहा है, ख़वातीन पॉलिटिशियन से भी इंटरेक्शंस कर रहे हैं। इनके अफ़गानिस्तान में हमने देखा अक्सर जो चैरिटीज़ जा रही हैं उसमें जो ख़वातीन अरकान होती हैं वो भी वहाँ पर जा रही हैं। सिर्फ अपने मुल्क में जो ख़वातीन हैं बस उनको सांस लेने की इजाज़त वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से देंगे, बाकी पूरी दुनिया की ख़वातीन से उन्हें कोई मसला नहीं है। वो इकबाल ने कहा था ना शिकवा जवाबी शिकवा में कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। तो यहाँ पे जो बर्फ गिरती है अफगानिस्तान में, सिर्फ अफगानिस्तान की खवातीन पे। अब इंडिया में मुत्तकी साहब जाते हैं, वहाँ पर पहले फरमाइश कर देते हैं जी खवातीन जर्नलिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इंडिया क्योंकि इस टाइम वारे वारे जा रहा है, ये वही भारत है जो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करता था। 2021 में दुनिया को पुकार पुकार कर चीख चीख कर कह रहा था कि इनका रास्ता रोके, ये किनको हुकूमत मिलने जा रही है। और जब अब उसने देखा है कि ये मेरे काम के हैं, तो वो सारा टेररिज्म भी ख़त्म हो गया। वो जो है इस टाइम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी बन गए हैं, सब कुछ बन गए हैं। इवन के अब वो जो सो कॉल्ड दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं, जहाँ पर कहा जाता है जी हर किस्म की आज़ादी है, वहाँ पर ख़वातीन को रोक दिया जाता है। तो कहाँ पर गई वो ख़वातीन के राइट्स, वहाँ पर जो ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें। उसके बाद तो फिर अगली प्रेस ब्रीफिंग से पहले वहाँ पर लोगों ने जब एहतजाज किया, लोगों ने बार बार बात की, तो उसके बाद फिर इजाज़त मिली और फिर अमीर मुत्तकी साहब वहाँ पर बैठ के ख़वातीन को जवाब भी दे रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है अपनी ख़वातीन की, तो उनको शटल वाले बुरके पहना दिए जाते हैं। और मैं इसको गलत नहीं समझता, अगर कोई खुद पहनना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर थोपते हैं चीज़, तो वो ठीक नहीं होती है। आप उनकी तालीम बंद करवा रहे हैं, आप उनके स्कूल बंद करवा रहे हैं, मतलब हर वो काम कर रहे हैं जिससे जो ख़वातीन के राइट्स को आप जो है वो पामाल करें। अब सिर्फ यही नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पर जिस तरीके से आपस में दस्तगिरबान, मैं बात हमारी कहीं और निकल गई थी, मैं आपको उसी बात पे लेके आ रहा था कि इस टाइम जो रजीम को सबसे बड़ा जो मसला है दरपेश है, वो अफगान अवाम है। अफगान अवाम इस टाइम रजीम की तरफ नहीं देख रही, बल्कि वो तो उस निजात दहिंदा की तरफ देख रही हैं कि कोई आए और उनकी इनसे जान छुड़ाए, और कोई यहाँ पर प्रॉपर कोई लॉ हो, कोई कवानीन हो और मुल्क आगे बढ़े। देखें, कब तक आप अगर आप हिस्ट्री अफगानिस्तान की उठा के देख लें, जो एक हमें जो बिठा दी गई है, बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है। मतलब ये कि जी कभी 5000 साल हिस्ट्री में कभी किसी ने इनके ऊपर कब्जा नहीं रखा। कब कब्जा रहा नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कब कब्जा रहा नहीं है। और अगर आप सोचें नीलम, सोवियत यूनियन की अगर हम बात कर लें, 79 में जब वो आ गए, तो उस टाइम अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या आज ये अफगानिस्तान होना था? नहीं होना था।
یہ آپ یقین کر لیجئے نہیں ہونا تھا، وہ انہوں نے آج دن تک بیٹھے ہونا اچھا تھا. لیکن فیاض، یہ جو کیونکہ افغان محدود قسم کی تاریخ ہے نا، یہ افغان رجیم تو وہ اپنے استعمال کر رہی ہے، لیکن کچھ اور دنیا میں اور انڈیا بھی اس کو مس یوز کر رہا ہے. پاکستان میں بھی بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پاکستان نے یہ کیا تھا اس لیے اب وہ ایسا بدلہ لے رہے ہیں. تحریک طالبان جو ہے وہ کبھی کسی کے حقوق کی جنگ لڑ کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر آج ان کو حکومت ملی تھی، وہ کہتے تھے ہماری سرزمین سے نکلو، آج وہ اپنے لوگوں کو سرو کرنے کی بجائے آج پھر بیرونی ایجنڈوں کو سرو کرنے پر آئے ہوئے ہیں. تو کیسے سنسیئر ہو سکتے ہیں یہ افغان کاز سے، افغان قوم سے، افغانستان کی سرزمین سے؟ کیسے یہ ان کے نمائندے ہو سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے اگر بیرونی طاقتیں یہاں سے نکل گئی ہیں، آج بھی آپ کو انڈیا کے لیے پراکسی وار کرنی ہے یا کسی اور کا ایجنڈا جو ہے وہ تھوپنا ہے، اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ حالات خراب کر رہے ہیں، تو یہ نمائندہ نہیں ہو سکتے افغانستان کے لوگوں کے؟ بالکل نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، تو پھر انہوں نے ان کی ہسٹری پڑھی ہی نہیں ہے. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ کب کس دور میں ان کے اوپر قبضہ نہیں رہا. جو بھی دور آئے، اب جس بھی آپ ٹائم پیریڈ کی میرے سے بات کریں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں ان کے اوپر قبضے نہ صرف ہوئے بلکہ ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو لوٹا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جب اس رولر کا، جب اس حکمران کا وہاں سے دل اکتا گیا، وہ آگے چلا گیا، ان کو پھر آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ گیا. اس کے بعد پھر وہ آیا. اب یو ایس جب آیا تو یو ایس نے کیا کیا؟ یو ایس نے 21 برس یہاں پر یا 20 برس یہاں پر رکا، اور اس پہ وہ اپنے جو اہداف تھے، اس نے جو حاصل کرنا تھا وہ کرنے کے بعد یہاں سے گیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم ڈٹ کے بیٹھ کے اپنا پورا ملک تباہ کروا لیا. اس کے بعد یہ لڑتے رہے، اور اب اگر ان کو مل ہی گیا تھا تو کیا اب بھی ان کو ایسے مل گیا؟ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو یو ایس گیا ہے کیا انہی کی صرف وجہ سے چلا گیا ہے؟ مطلب بہت کچھ اس میں تھا، بہت کچھ جو چیزیں چل رہی تھیں. اور اچھا، جو ٹی ٹی پی بنی تھی اس ٹائم بنی کیوں تھی؟ الزام یہ تھا کہ جی ہم کہیں خدا نخواستہ جی کفار کا ساتھ دے رہے. تو اب کہاں پر ہیں کفار؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اب آپ کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ اب آپ جا کے ہندوؤں کے ساتھ خدا نخواستہ بیٹھ کے، میں یہ ایک کمیونٹی کو نہیں میں ٹارگٹ کر رہا، لیکن ایک اس کنٹری کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جو میجورٹی ہے. اگر میں انہی کی زبان میں انہی سے بات کر رہا ہوں تو پھر تو آپ کی لاجک کو دیکھا جائے تو پھر آپ تو اس کنٹری کے ساتھ جو بیٹھ گئے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بیٹھ گئے کیونکہ آپ کو پیسے ملنے چاہیے، آپ کو ڈالر ملنے چاہیے، آپ کو ہر وہ سہولت ملنی چاہیے جس سے آپ تخریب کاری کر سکیں. آپ جبکہ کیا اسلام اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مسجدوں میں جا کے دھماکے کریں، آپ معصوم لوگوں کو اغوا کر کے ان سے بھتے لیں؟ بھتوں کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو وہ ہر گلی محلے کے ہنڈے کرتے ہیں، لیکن یہ کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے اتنے بڑی وہ جبے پہنے ہوئے ہیں، پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں سروں پہ، اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے یہ کلیم نہیں کرتے اپنے آپ کو. لیکن اسلام جن چیزوں کا درس دیتا ہے وہ ان سے دور تک نہیں گزرا. تو میرے خیال میں جو ابھی معاہدہ ہوا ہے، مجھے تو اس سے بہت زیادہ امید نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ انہوں نے تو باز نہیں آنا ہے. کیونکہ جب تک یہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگائیں گے، تب تک پاکستان کے جو تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، وہ دور نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، خوش آئند ہے. میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو اسلام ایمان کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں اور آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں. اس سے نقصان کس کا ہے؟ یہ افغانستان کو سوچنا چاہیے. اگر پاکستان کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ویک کر کے، کس کو فائدہ، کس کو دے رہے ہیں؟ خود کو تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر جو ہے آپ بات کرتے ہیں اٹک تک کی، کہ اٹک تک جو ہمارا ہے وہ خیالی لکیر ہے. اور بھائی پہلے جو آپ کے پاس افغانستان ہے آپ اس کو تو سنبھال لو. جو آپ کے پاس آلریڈی افغانستان ہے، جتنا لینڈ ہے آپ پر، جتنی زمین ہے، اس پہ تو آپ اپنا نظام قائم کر کے دکھاؤ. وہاں پر تو آپ کے سے حکومت نہیں ہو رہی. وہاں پہ آپ کے مختلف دھڑے، مختلف کہیں پہ ملا جو غنی برادرز کی حکومت ہے، کہیں پر جو ہے حقانی نیٹ ورک کام کر رہا ہے، کہیں پہ جو اخوندزادہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مختلف گروپس ہیں. یہاں پہ افغانستان میں کوئی ایک حکومت تو ہے نہیں. جتنے بھی مختلف گروپس ہیں، ان گروپس کو آپس میں جوڑ کر ایک حکومت وہاں پر قائم کر لی گئی ہے. لیکن یہ کوئی بہت دیر پا نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا شمالی اتحاد بھی بیٹھا ہوا ہے، دیگر فورسز بھی موجود ہیں. جو یہ کوئی دیر پا نہیں ہے، اس میں الٹیمیٹلی ان چیزوں نے ختم ہونا ہے.
आप जबरदस्ती की हुकूमत कब तक चलाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपको अल्टीमेटली किसी कानून, किसी कायदे के ताबे आना ही होगा। आप आखिर नहीं में मैं आएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगे। चाहूँ फयाज, ये भी बताइएगा, चाइना जो पिछले दिनों उसने भी अफगान तालिबान को ये मैसेज दिया कि वो अपनी ये जो शरपसंद एक्टिविटीज़ हैं इनसे बाज आ जाएं, इन्वेस्टमेंट का भी वादा किया कि पैसा भी मिलेगा, मंसूबे अगर कामयाब होंगे तो उसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को भी होगा। आपको लगता है कि चाइना भी इस पूरे सिनेरियो के बाद अफ़गानिस्तान से नाराज़ होगा? अब बिल्कुल, क्यों ऑलरेडी वो तो एक तरफ साइड पे हो गए हैं, उन्हें पता लग गया कि ये जो है लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। हालांकि देखें, अफगानिस्तान का मुफाद सबसे ज्यादा, ये एक बड़ी आम सी लॉजिकल बात हो सकती है, जो आपके करीब है, जो जिसकी आप दीवार से दीवार मिलती है, वो आपको फायदा दे सकता है, या जो दूसरे मोहल्ले में बैठा शख्स आपके दुख सुख पे जल्दी पहुंच सकता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुफाद एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें जो है एक्सेस मिल जाएगी। मैं आज ही पढ़ रहा था 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत थी, तो उस टाइम उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम यहाँ से एक राहदारी बनाएं, और राहदारी बनाने के बाद जो तिजारत है उसको बस एशियाई रियासतों तक ले जाएं, क्योंकि समुद्री रास्तों से हमें गंदम लेके आना पड़ती है, या दीगर जो खाम माल और चीज़ें आती हैं। तो बेहतर नहीं है कि अगर ये रास्ता में मिल जाए, इससे अफगानिस्तान के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, अफगानिस्तान में भी खुशहाली आएगी, और अल्टीमेटली हमें भी फायदा होगा। तो ये अफगानिस्तान के मुफाद में। अब आप सोचें, जो ट्रांजिट ट्रेड है वो सारी की सारी कराची के रास्ते होती है, पाकिस्तान के रास्ते होती है। अब वो इतने दिनों से बंद है। आज मैं सुन रहा था अफगान बिल्कुल, रजीम की तरफ कोई से ही है वो जो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि जी चाहता बॉर्डर कि खोलने चाहिए। अफ़गान अवाम और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके हालात बेहतर हों, उनके जो हैं अवाम खुशहाल हों। कोई है जो नहीं चाहता। अफ़गान अवाम को यकीनन अब ये फ़ैसला करना है कि जिस तरह से उन्होंने बैरूनी ताकतों को यहाँ से भगाया, अब ऐसी ताकतों का एहतसाब करने का वक्त है जो कि उनका नुमाइंदा कहती हैं, लेकिन ऐसे हालात पैदा करती हैं कि जिसमें उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।